الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. محترم حضرات، سب سے پہلے میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی دعوت پر یہاں تشریف لائے، لیکن آج ہم جن حالات سے دوچار ہیں اور ہم کیا ہمارا ملک کیا، سچی بات یہ ہے کہ دنیا جن حالات سے اس وقت جوجھ رہی ہے، اس وقت ہماری بڑی ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری اس حیثیت سے کہ ہمارا تعلق امت مسلمہ سے ہے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ ہم نمائندہ ہیں، ہم کو اسی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے۔ اس حیثیت سے یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح رخ دیں، اور ان حالات میں جب یہ لگتا ہے کہ یہ دنیا نہ جانے تباہی کی دوار کی طرف جا رہی ہے، ہم اس کی رہنمائی کریں اور اس کو اخلاق کا وہ سبق دیں جو سب سے زیادہ اس دنیا کی ضرورت ہے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو سب سے بڑی خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے علم کو اخلاق کے ساتھ جوڑا تھا، اور سب سے پہلی جو وحی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری تھی اس میں یہی ارشاد تھا اور اس جواب بھی کر رہے خلا پڑھیے اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ یہ جو علم ہے جب تک اللہ کے نام کے ساتھ مربوط ہے، جب تک یہ اخلاق کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ علم ہمارے لیے مفید ہے، یہ انسانیت کے لیے رہبری کا کام کرتا ہے۔ لیکن اگر علم تنہا رہ جائے اور اخلاقی تعلیمات کو اس سے الگ کر دیا جائے تو یہ وہی علم ہے کہ جو آج دنیا کو نہ جانے کس طرف لے جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں بم بنائے جاتے ہیں اور وہ کدھر مارے جائیں گے اور کس کو مشق بنایا جائے گا، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ تو علم کے ساتھ سب سے بڑی جو ضرورت تھی وہ اخلاق کی تھی، اللہ کے نام کے ساتھ وہ چیز شامل تھی، اور مسلمانوں کی یہ سب سے بڑی خصوصیت تھی۔ جب تک مسلمان رہے علم کے ساتھ اخلاق انہوں نے جوڑ کر رکھا۔ آپ جانتے ہوں کہ خلیفہ عباسی جو سلطنت کی خلافت تھی اس دور میں بغداد جو دارالخلافہ تھا، اس میں بڑا ہاسپٹل تھا جس میں کئی ہزار بیڈ تھے۔ اس کی یہ خصوصیت میں آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں نے کس طرح سے اخلاق کو اپنے ساتھ جوڑا تھا۔ آج کی جو صورتحال ہے سب سے زیادہ آپ جانتے ہیں، جو تجربہ رکھتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ ایک اس وقت مستقل ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا تھا جس کا کتنا کام تھا کہ کوئی مریض آ کر اپنے بیڈ پر ہے یا اپنے کمپاؤنڈ میں ہے جہاں بھی ہے، وہ وہاں پر جا کر صرف بات کرتے تھے، اس کو نفسیاتی طور پر مطمئن کرتے تھے کہ میڈیکل مریض آیا تھا، اس کا چہرہ بالکل سفید تھا، سکتا تھا نہیں رہا تھا کہ بچے گا، لیکن آج ایک دن میں اتنی جلدی کامیاب ہو گیا کہ چہرے پر سرخی نظر آ رہی ہے، لگتا ہے کہ اس کو جلد پیدا ہوگا۔ ایک اجنبی آدمی جب اس کے سامنے یہ بات کرتا تھا تو اس کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے، قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، مرض سے لڑنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت چھوٹی سی مثال میں آج کرتا ہوں، اور مستقل خانوں کا الگ الگ نظام مرض کے اعتبار سے، مریضوں کے اعتبار سے، وہ جو اسلام کا اخلاقی پہلو ہے اس میں آپ کو ہر جگہ چاہے سائنسی ترقیاں ہوں یا اور دوسری ترقیاں ہوں، میڈیکل کے میدان میں آپ دیکھیے مسلمانوں نے جو کچھ بھی دیا دنیا کو، لیکن جو سب سے زیادہ مسلمانوں کا امتیاز ہے مقاموں سے کہنا چاہتا ہوں وہ ان کا اخلاق۔ جب عیسائیوں کے پالے میں یہ گیند کی یا علم کی، تو آپ اس تعلیم سے بھی شاید واقف ہوں گے کہ انہوں نے جو ترقی کی ہے وہ ایک طویل کشمکش کے بعد کی ہے۔ کلیسا اور حکومت کی جو لڑائی تھی بہت عرصے تک چلی، اور پھر آخر حکومت کو گویا کہ فتح حاصل ہوئی، کلیسا کو شکست ہوئی، مذہب شکست کھا گیا اور حکومت کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقاعدہ ان سے یہ بات طے کر دی گئی کہ آپ کا اتنا کام ہے کہ آپ کچھ مذہبی رسوم انجام دے لیں، باقی ہم آزاد، ہم جس طرح چاہیں انتظام کو لے کر آگے چلیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کیونکہ مذہب دشمنی پر اس علم کی ترقی ہوئی تو مذہب الگ ہو گیا، علم الگ ہو گیا، اخلاق الگ ہو گئے، علم الگ ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر اس وقت کی آپ تعلیم اٹھا کر دیکھیں تو علم کے میدان میں لگتا ہے کہ آسمانوں کے تارے توڑ رہے ہیں، لیکن آپ
کا شعر ہے کہ جس نے سورج کے شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریکی سحر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریکی سحر کر نہ سکا. یہ حقیقت تھی مسلمانوں نے جو دیا تھا دنیا کو, انسانیت کو. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے سب کو فراموش کر دیا, ہم نے علم کو بھی فراموش کر دیا, اخلاق کو بھی بھلا دیا. پھر اس کے بعد آج ایک بیداری الحمدللہ نظر آتی ہے. ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بات کہی کہ آج 20 کی تعداد میں الحمدللہ ہمارے مسلمان بچے آ رہے ہیں, بچیاں آ رہی ہیں, اللہ کا فضل ہے. لیکن ایک بات بہت زیادہ توجہ کرنے کی ہے کہ ہم علم کے میدان میں تو آگے آ رہے ہیں, لیکن ہم بالکل یورپ کی اس طرح سے فوج اچھی بن جاتے ہیں, ایسے نقل کرنے والے بن جاتے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے, ہم نے دنیا کو کیا دیا تھا. اس وقت ہمارے ساتھ علم تھا, اس علم کے ساتھ اخلاق تھے اور وہ بلندی کی انسانیت کی جس سے آج دنیا محروم ہے. آج سب سے بڑا ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ علم جو خالی ہو گیا ہم اس علم کو اخلاق کے ساتھ مربوط کریں, اخلاق کے ساتھ اس کو جوڑیں تاکہ دنیا کو ایک زندگی ملے. آج دنیا واقعہ یہ ہے, میں تو کہتا ہوں کہ آج یورپ کی جو حالت ہے کہ لوگ 2 گولیاں ہی کھاتے ہیں تو شہروں کو بعد ان کو نیند آتی ہے, لوگوں کو سکون نہیں. آپ جا کے دیکھیے مٹھوں میں اور مندروں میں اور جنگلوں میں اور صحراؤں میں اور سمندر کے کنارے لوگ کس طرح سکون کی تلاش میں ہیں, کس طرح لوگ ڈپریشن کے شکار ہیں. اگر یہ ہمارے پاس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دولت ملی ہوئی ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں زندگی کا ایک انداز دیا ہے, زندگی گزارنے کا جو ہمیں طریقہ دیا ہے اور ہمیں جس طرح سے انسانیت کے لیے ایک پیغام دیا ہے, اگر ہم اس کا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے تو شاید دنیا کا رخ کچھ اور ہوتا. افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کا جو دھارا ہے وہ بجائے اس کے کہ اس دھارے میں اپنے آپ کو داخل ہو کر اس کا رخ صحیح کرتے, ہم بھی اس کی دھارے میں بہنے لگے. ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب کہتے تھے ایک بات یاد رکھیے, زندگی کا جو دھارا ہے ہم اگر اپنے آپ کو اس سے الگ کریں گے تو ہمیں کنارے لگا دیا جائے. ہمیں اس دھارے میں داخل ہو کر اس دھارے کو رخ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں, ہم خاص طور سے یہ سمجھتے ہیں اور آپ حضرات ہم سے زیادہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے جو ڈاکٹرس ہیں ان کے ہاتھ میں گویا کہ دکھتی ہوئی رگ ہے, اگر وہ صحیح تشخیص کریں, اگر وہ صحیح لوگوں کو رخ دیں اور ان کے لیے ایک اخلاق کو بلند نمونہ پیش کریں جس کی لوگوں کو ضرورت ہے, شاید لوگوں کو ان سے سیکھنے کا موقع ملے گا اور دوسروں سے شاید ان کو سیکھنے کا موقع نہ ملے. میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. یہ نیکی اور بدی یہ دونوں برابر نہیں ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو اچھائی ہے اس اچھائی کے ذریعے سے تم برائی کو دور کرو, اس اچھائی کے ذریعے سے تم برائی کا ختم کرنا چاہو گے تو یہ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ تمہاری اچھائیوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ جو تمہارا آخری درجے کا دشمن ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے. تمہارے اخلاق کو دیکھ کر, تمہارے کردار کو دیکھ کر, تمہارا جو ایک محبت کا اور اپنائیت کا انداز ہے اس انداز کو دیکھ کر ہو سکتا ہے تبدیلیاں پیدا ہوں. یہ بیان انسانیت کا مشن حقیقت میں ایک تحریک ہے. علی میاں صاحب اللہ جزائے خیر دے, ان کی قبر کو نور سے بھر دے. ان کی بصیرت کی آج سے بہت پہلے تقریباً 40-50 سال پہلے 1974 میں مولانا نے یہ مشن شروع کیا. اور سچی بات تو یہ ہے کہ جب ملک آزاد ہوا, آزاد ہونے کے بعد یہ مصیبت سے اس کو گزارا گیا, اس کو تقسیم کے مرحلے سے گزرنا پڑا. اس وقت مولانا نے اس کو محسوس کیا تھا کہ یہاں کی جو بڑی آبادی ہے ہم نے ان کے ساتھ رہ کر اخلاق کے ساتھ زندگی نہ گزاری, ان کو قریب نہ کیا, ان کی غلط فہمیوں کو دور نہ کیا, اسلام کی صحیح تصویر پیش نہ کی, تو اس کا ڈر ہے کہ مسلمانوں کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا, بلکہ خود خطرے میں پڑ جائے گا. اور مولانا نے اس وقت مخلوط اجتماعات شروع کیے. 10,000 کے مجموعوں میں مولانا نے خطابات کیے تھے, جو شائع بھی ہوئے, اردو میں بھی شائع ہوئے, انگریزی میں بھی شائع ہوئے. انشاءاللہ آپ حضرات کو تحفے میں کچھ کتابیں دی جائیں گی جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولانا کے سوچنے کا انداز کیا تھا. اس وقت مولانا نے تحریک شروع کی تھی, حقیقت کو سمجھا تھا, اور پھر بات آگے بڑھتی رہی. 1974 میں پھر باقاعدہ مولانا نے تحریک شروع کی اور یہ بات مولانا نے کہی کہ اگر ہم نے یہاں کی آزادی کو نظر انداز کیا اور اپنی زندگی کا صحیح نمونہ ان کے سامنے پیش نہ کیا اور ان کی غلط فہمیوں کو دور نہ کیا تو ہمارا وجود اس ملک میں مشکل ہو جائے گا. بلکہ مولانا نے جو بڑے درد کے ساتھ بڑوں سے بات کہی, یہاں اسی ندوۃ العلماء میں اپنے وقت کے پردھان منتری اٹل بہاری واجپئی جی آئے تھے, تو مولانا نے پہلا جملہ ان سے یہ کہا کہ واجپئی
جی ملک کی فکر کیجیے، ملک خطرے میں ہے. اور مولانا نے اس کا ایک مثال کے طور پر اس کو پیش کیا، جیسے کشتی ہوتی ہے. اور یہ حدیث ہے، آپ ایمان والے ہیں، آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مثال سے بات صاف کی ہے. جیسے ایک شپ ہے، اس میں نیچے کچھ لوگ ہیں، کچھ اوپر لوگ ہیں. نیچے جو لوگ ہیں ظاہر ہے وہ بیچارے غریب لوگ ہیں، اوپر وہ پانی لینے آتے ہیں، نیچے اس کا انتظام نہیں ہے. اوپر والے کہتے ہیں بھی کوئی پانی لینے نہ آئے، ہمیں ڈسٹرب ہوتا ہے، پریشان ہوتے ہیں. اب وہ نیچے چلے گئے اور سوچا انہوں نے کہ پانی نہیں ملے گا تو کیسے زندہ رہیں گے. تو انہوں نے سوچا اسی شپ میں سوراخ کر لیتے ہیں، اسی سے پانی آ جائے گا، ہم اپنا کام چلا لیں گے. اب وہ بیچارے یہ نہیں سمجھ رہے کہ اگر اس میں سوراخ ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اب وہ بیٹھ گئے اور کھٹ 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 اس پہ سوراخ کر رہے ہیں. اب اوپر والے بڑے اگر مطمئن ہو گئے اور سوچا انہوں نے کہ نیچے والے کوئی نہیں آتے، ہمیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. جب اس میں پانی بھرے گا تو نہ نیچے والے بچیں گے نہ اوپر والے بچیں گے. مولانا کہتے تھے آج اس ملک کی کشتی میں سوراخ کیے جا رہے ہیں، آج ایسے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں جس ملک کو برباد کرنے پر آنا ہے. اور مولانا یہ بھی کہتے تھے کہ اس میں بڑی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی ہے. اگر یہ مسلمان آگے نہ بڑھے اور انہوں نے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی، ان کو نہ پکڑا، تو نہ یہ ملک بچے گا، نہ مسلمان بچیں گے، نہ ہندو بچیں گے. میرے بھائیوں، آج کے حالات میں یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں یہ سب سے بڑی ذمہ داری آپ کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا ہے، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. کہ جو جھاگ ہے وہ بیکار چلا جاتا ہے. پانی میں جو پانی گرتا ہے، بلبلے اٹھتے ہیں، اس کی کیا قیمت ہے آپ جانتے ہیں. تو یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ وہ جھاگ سے مثال دے رہا ہے. آج تو آپ جانتے ہیں گوبر اور ہلاکت بھی فروخت ہوتی ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے اس سے، لیکن جو جھاگ ہوتا ہے وہ بیکار ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جھاگ تو بیکار چلا جاتا ہے، لیکن جو چیز فائدہ پہنچاتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے. یہ اصول ہمیں دیا گیا، ہمیں اپنے اندر کی نافعیت پیدا کرنی پڑے گی، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی صلاحیت پیدا کرنی پڑے گی. ہمیں اپنی زندگی ایسی بنانی پڑے گی کہ لوگ دیکھیں تو محسوس کریں کہ اس سے تو ہر ایک کو فائدہ ہوتا ہے. کیا امیر کیا غریب، کسی طبقے کا کوئی ہو، کسی مذہب کا کوئی ہو، اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے. یہ اگر ہمارا مزاج بنے گا، جس کو ہم دینے والا مزاج کہتے ہیں. ایک آیت ہے قرآن مجید میں، تو سمجھتا ہوں آج کے حالات میں اس آیت میں ہمیں حسنہ کیمیا دیا گیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. اللہ کا ارشاد ہے کہ جو دینے کا مزاج پیدا کرے گا، جو دے گا اور تقوی کی زندگی اختیار کرے گا، اختیار کی زندگی، اور پھر وہ اچھائیوں پر یقین جانے گا، اچھائیوں پر یقین کرے گا، تو اللہ فرماتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. ہم آہستہ آہستہ آسانیاں پیدا کرتے چلے جائیں. آج کی کٹھنائیوں میں جو کیمیاں ہیں اللہ نے ہم کو دینے کے لیے پیدا کیا تھا. آج اگر ہم دیکھیں تو ہر حیثیت سے ہم بجائے دینے والے کے دینے والے بن گئے. کبھی کسی کے آگے کھڑے ہیں، کبھی کہیں کیا شاید لگائی لیے اپنا دامن پھیلائے کھڑے ہیں. اللہ نے ہم کو اس لیے نہیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہم لوگوں کے کام آتے، مریضوں کے کام آتے، ضرورت مندوں کے کام آتے، اور ہم لوگوں کے جو پریشانیاں، ہم پریشانیوں کو دور کرتے. ایک ایسی عجیب و غریب حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دکھی کے دکھ کو دور کر دینا، ایک دکھی کے دکھ کو دور کر دینا نہ جانے کتنے مہینوں کے اعتکاف سے افضل ہے. کتنی بڑی بات ہے، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گویا کہ نسخہ دیا. یہ دینے والا مزاج، اور پھر دینے والا مزاج یہ بھی تھا اگر ہم صحیح اخلاق اختیار کرتے، صحیح اسلامی زندگی اختیار کرتے اور سچے معنوں میں ہم نمائندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتے، تو آج اگر ہمیں دنیا دیکھتی تو دنیا تو ہماری زندگی کی ضرورت تھی. آج جو مسلمانوں کے بارے میں تصورات ہیں، یہ تصورات اس لیے ہیں کہ ہم نے اسلام کو الگ کر دیا، اسلامی اخلاق کو ہم نے الگ کر دیا، ہماری زندگی میں اس کا کوئی جوڑ نہیں آتا. ظاہر اس کا نتیجہ آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. لیکن میں صاف کہتا ہوں اگر آج ہم میدان عمل میں نہ آئے اور ہم نے یہ طے نہ کیا، ہمارے ہر طبقے ہیں، وہ چاہے طبقہ علماء ہو، وہ چاہے طبقہ ہمارے دانشوروں کا ہو، ہمارے بڑے ڈاکٹرس ہو، حکمراں ہو، انجینئرس ہو، جس طبقے کے لوگ بھی ہوں، اگر وہ اس میدان میں نہ آئے تو نہ یہ ملک محفوظ ہے، اور نہ مسلمان محفوظ ہے، اور نہ ہندو محفوظ ہے. کوئی محفوظ نہیں. ہمارے بعض ذمہ دار ہندوؤں کے بہت بڑے طبقے کے لوگ تھے، انہوں نے آ کر دھمکیاں ہمیں انداز میں ایک بات کہی کہ اگر مسلمانوں نے تھوڑی سی باتیں نہ مان لی اور یہ مسجد نہ دے دی تو آگے بڑے خطرات ہیں. تو کہنے والے نے اسے کہا کہ کیا خطرات ہیں؟ آپ دیکھیے شام میں کیا ہو رہا، عراق میں کیا ہو رہا، امریکہ پیچھے پڑ گیا ختم کرنے کے لیے. کیا
اس ملک کا مزاج بگڑ جائے. اور آج یہ حالات ایسے ہیں، ہمیں صاف چل رہا ہے، اس ملک کا مزاج بگاڑا جا رہا ہے. ایسے وقت میں ہماری بڑی ذمہ داری ہے، اگر ہم سب کھڑے ہو جائیں اور طے کر لیں ہمیں ایک نمونے کی زندگی پیش کرنی ہے. ایک ڈاکٹر ہے، کوئی اس کے پاس جاتا ہے، کوئی اسلامی اخلاق کے ساتھ، علم کے ساتھ، جو اللہ کا نام شامل کیا گیا تھا اس کا میں حکم تھا، ہم علم کو سینے سے لگا کر ہمارا کوئی بچہ بھی ایسا نہ ہو جو علم سے محروم ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کوئی صاحب علم ایسا نہ ہو جو اللہ کے نام سے محروم ہو، جو اخلاق کی تعلیمات سے محروم ہو. اگر خدا نہ خواستہ ان دونوں چیزوں کا ہمیں الگ کر دیا تو ہم علم حاصل کرنے کے بعد بھی شاید کامیاب نہیں ہو پائیں گے. ہم کامیابی جب حاصل کر سکیں گے جب ہم علم کے میدان میں بھی آگے بڑھیں تو اس کے ساتھ اللہ کا نام بھی جوڑا جائے، اخلاقی تعلیمات بھی ہمارے اندر ہو. یہ مشن جو بیان انسانیت کا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ دلوں کو دلوں سے جوڑا جائے. ویسے اکثر پوچھتے ہیں لوگ، میڈیا کے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ تحریک چلا رہے ہیں، حضرت مولانا نے تحریک کیوں شروع کی؟ میں کہتا ہوں انسانوں کو انسانوں سے جوڑنے کا کام، انسانوں کو انسانوں سے جوڑنے کا کام، بغیر کسی فرق کے. کوئی کسی مذہب کا ہے، کوئی کسی ذات کا ہے، ہم سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا بھائی انسانی بھائی ہے. کلکم من آدم وآدم خلق من تراب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب آدم کے اولاد اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا. یہ حقیقت سے انسان کی حقیقت میں بھول جاتا ہے. تو ہمیں یہ سبق دیا گیا قرآن مجید میں بھی اور حدیثوں میں بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے والا. میں اکثر آج کل اپنے جو ہمارے مسلمان ہوتے ہیں ان کی جلسوں میں کہتا ہوں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں. یہ ہمارا طریقہ صحیح نہیں ہے. یہاں سے کہتا ہوں آپ گاڑی غلط جگہ بھی کھڑی کر رہے ہیں، جو گزرنا اس کو تکلیف ہو رہی، آپ گنہگار ہو رہے ہیں. مسئلہ ٹریفک کا طرح نہیں، مسئلہ کوئی انتظامی نہیں، یہ مسئلہ ایمان کا، اسلام کا. اسلام ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کرتے ہیں، کسی تربیت ہوتی اپنے گھر کا چھوٹا صاف کر کے غریب ادارے گناہ سے کام کرتے ہیں. ہمیں وہ نمونہ پیش کرنے کی ضرورت ہے جو نمونہ ہمارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. تو بھائیوں میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اور میں اس کو ایک نیک بات سمجھتا ہوں، ایک اچھی بنیاد سمجھتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ یہاں آ کر جب بھی ایک بات ہوگی، ڈسکشن ہوگا انشاءاللہ اور کچھ سے ہمیں ملے گا، ہم وہاں اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے میدان عمل میں ہم انشاءاللہ اسے پہلا پہنچائیں گے، لوگوں کو روک دیں گے کہ آج ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ دشمنی کی جو زندگی ہے، یہ زندگی حقیقت یہ کوئی زندگی نہیں. اس میں زندگی میں کیا مزہ؟ آدمی گھر سے نکلے تو اس کو یہ سکون نہ ہو کہ نکلنے والا واپس آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ کس حال میں آئے گا. یہ زندگی کوئی زندگی نہیں. زندگی تو محبت سے ہوتی ہے، انسانیت سے ہوتی ہے، ہمدردیوں سے ہوتی ہے. آدمی کسی کو کھانا کھلا کر جو سکون محسوس کرتا ہے تو اس کی بات یہ کھانا کھانے بعد اتنا محسوس نہیں ہوتا، لیکن نام سے بات یہ کرتا ہے، میدان میں آتا ہے تو اس کو ان چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ بیان انسانیت کا جو مشن ہے اس کے بہت سے کام ہیں، تقریباً 20-25 پوائنٹس ہیں، اس کا پورے ملک میں کام ہو رہا ہے. اس میں الحمدللہ ہم لوگوں نے ابھی تازہ اندر فری سسٹم بھی شروع کیا، کوئی بھوکا نہ رہے، ہمیں سب کو کھانا پہنچانا. اللہ کا شکر ہے کہ کام شروع ہوا، بہت آسانی کے ساتھ شروع ہوا. ہم نے ایک آواز لگائی کہ آپ لوگ کھانا گھر میں کھاتے ہیں، ایک کھانا دو کھانے کا آپ آسانی سے ہو، آپ غریبوں کے لیے تیار کریں. ہمارے بہت نوجوان الحمدللہ بالکل دوسرے راستے میں کریں کہ آج بھی اس راستے پر آ رہے ہیں، کوئی نشے میں تھا، کوئی جوئے میں تھا، لوگ کھیل رہے تھے، بھٹکا رہے تھے. اللہ کا شکر ہے آج وہ نوجوان گھروں میں کھانا پہنچا، مسجدوں میں وہ کھانا آ رہا ہے، اور وہ راتوں میں کھانا اٹھاتے ہیں 200 کی تعداد میں، 300 400 کی تعداد میں، مختلف علاقوں میں الحمدللہ گھروں میں جا کر کھانا جب پہنچانے لگے اس کے بہت سے فوائد بھی سامنے آئے. کہ کئی علاقوں میں ایسا ہوا ایک ہندو خاتون بوڑھی تھی، اس کے منہ سے خون آ رہا تھا، بیچاری غریب تھی، کوئی سلطان حال نہیں تھا، کھانا پہنچایا گیا. اس سے ہمارے کھانا پہنچانے والے دوست نے کہا کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو بولی میرے منہ سے خون آتا ہے، میں کیا کروں؟ فوراً ڈاکٹروں کا انتظام ہو، پتہ چلا اس کی چھالے ہیں. تو جب اس کا علاج ہوا تو کھانا کھانے لگی. وہ علاقہ ایسا تھا کہ پرانی کشمکش تھی مسلمان محلے میں، اس محلے میں اس نے وہ اس کا علاج کا ہوا، پورے محلے میں ڈھنڈورا پیٹا، کچھ مسلمان کو برا کہتے ہیں، ہمیں کھانا کھلاتے ہیں. انہوں نے ٹھیک کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج حالات بدل گئے، پورے محلے کے حالات بدل گئے. ایک چھوٹی سی مثال دے دیتی، اس طرح کی نجات الحمدللہ کتنی مثالیں ہیں. اگر ہم اس اپنے اخلاق کے ساتھ، اس کردار کے ساتھ میدان عمل میں انشاءاللہ آئیں گے تو صاف کہتا ہوں آج جو بھی کچھ حالات آپ کے سامنے ہوں میں بالکل مایوس نہیں ہوں. حالات بدل سکتے ہیں لیکن جو ہمیں نسخہ دیا گیا ہمیں اس کا استعمال کرنا پڑے گا. ہمیں دینے والا مزاج بنانا اور پھر اس کے ساتھ تھوڑی سی
یقین جاننا، اچھائیوں کو ماننا، اس کے ساتھ جب میدان عمل میں انشاءاللہ ہم آئیں گے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے کیسے نتائج سامنے آتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے مولانا نے یہ تحریک شروع کی، آج اللہ کا شکر ہے تقریباً 100-150 شہروں میں کام ہو رہا ہے اور بڑی ٹیم ہے الحمدللہ کام کرنے والوں کی، نوجوانوں کی، بہت سے علاقوں میں ڈاکٹرس کی ایک اچھی ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے اور ایک بڑی تعداد ہے جس کا الحمدللہ فی میں علاج بھی ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اگر یہ یہاں پر بھی سلسلہ شروع ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے حالات بھی بہتر ہوں گے اور اس کے نتیجے میں جو دوریاں ہیں وہ دور ہوں گی۔ میڈیا آج نہ جانے کہاں سے کہاں بات پہنچا رہا ہے، میں کہتا ہوں بات کا متنوع بنا رہا ہوں، لیکن میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ یہ بات کہاں سے آئی، یہ جو رائے کے پرپس کو بناتا ہے یہ رائے کو کہاں سے ملی؟ ہمارے سماج میں بنا ہمواریاں ہیں، ہمارا جو مسلمان سماج ہے جہاں مسلمان رہتے ہیں ہمیں ان کی بھی فکر کرنی ہے اور ہر طبقہ جب میدان عمل میں آ کر اس فکر میں شامل ہوگا انشاءاللہ آپ دیکھیں کس طرح حالات بدلتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ آج ہم نے اس کے لیے کوشش نہ کی اور ہم میدان میں نہ آئے اور یہ فکریں ہمارے اندر پیدا نہ ہوئی تو آپ یاد رکھیے اللہ وہ دن نہ لائے کہ ہمارے یہ دواخانے بھی بند ہو جائیں، ہماری دکانوں میں تالے پڑ جائیں، ہمارا وجود مشکل ہو جائے اور میں صاف کہتا ہوں کہ پھر مسئلہ کا نام مسلمانوں کا نہیں رہے گا، پھر پورا ملک خطرے میں پڑ جائے گا۔ ہمیں اس ملک کو بچانے کے لیے یہاں کے لوگوں کو ایک سبق دینا ہے، ایک پیغام ان کے سامنے رکھنا ہے اور ایک سچا کردار ان کے سامنے اپنی زندگی سے اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی پیش کرنا ہے۔ یقیناً اگر یہ میدان ہمیں اپنے لیے اختیار کیا میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات اگر اس میدان میں آئیں گے تو آپ کی پہنچ پر ہر ایک جگہ جیسے بھی بات کہی گئی کہ چاہے وہ امیر ہو اور چاہے وہ غریب ہو، کسی بڑے عہدے کا کوئی فرد ہو، کسی جھونپڑے کا رہنے والا ہو، اس کو آپ کی ضرورت ہے، آپ اس کی ضرورت پوری کرتے ہوئے اگر تھوڑی سی ہمدردی کے الفاظ کہنے کے چاہے حضرت میاں صاحب نے بات کہی آپ اس کو اچھا مشورہ دیں، یہ بالکل معمولی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس سے بھی ہمارے حالات میں بڑی تبدیلی آنے کی توقع ہے اور آپ کے ذریعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ اور ہو سکتا ہے کہ آج کی مجلس ایک بنیاد بن جائے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو سبق ملے، اس ملک میں روشنی پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مفید بنائے اور آپ حضرات یہاں آئے ہیں تو انشاءاللہ آپ بھی کچھ لے کر جائیں، ہم بھی کچھ لے کر جائیں اور آگے بھی انشاءاللہ ہم بیٹھتے رہیں، سوچتے رہیں، انشاءاللہ راستے کھلیں گے اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ حالات بدلیں گے۔ اب میں ہمارے دوست ہیں فیضآباد کے مولانا منصور ندوی صاحب، ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ پروجیکٹر ہے یہاں پر انشاءاللہ ایک اچھا جو نمونہ